آخرکار عطیہ کی موت الیہ کو واپس پاکستان لے آئی۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کی واپسی صرف میرال سے نہیں بلکہ علی خان سے بھی ٹکراؤ کا سبب بننے والی ہے۔ علی خان تو پہلے ہی الیہ کا انتظار کر رہا تھا کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ میرال اور اس کے درمیان نفرت کا بیج کسی اور نے نہیں بلکہ الیہ نے بویا ہے۔ دوسری طرف الیہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دوبارہ میرال کو استعمال کرنے کا منصوبہ بنا کر پاکستان پہنچی ہے۔ اسے ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ میرال نے علی خان سے شادی کر لی ہے۔ جیسے ہی اسے یہ خبر ملتی ہے اس کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ جس شخص سے میرال اتنی نفرت کرتی تھی اسے شادی کیسے کر لی۔ الیہ فوراً ملک حشمت کے پاس گئی اور غصے میں بولتی ہے اسے امید تھی کہ میرال اس کے منصوبے کو کامیاب بنائے گی اور علی خان سے بدلہ لے گی، مگر اس نے تو اس سے شادی کر لی۔ ملک حشمت اسے سمجھاتا ہے کہ ابھی واپس آنا خطرناک ہے کیونکہ اگر علی خان کو ان دونوں کا راز معلوم ہو گیا تو وہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا، لیکن الیہ نے اپنے بھائی کی ایک نہ سنی۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کے تمام منصوبے اتنے مضبوط ہیں کہ علی خان کبھی سچ تک پہنچ ہی نہیں سکے گا، مگر اس کی سب سے یہ بڑی غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ ادھر علی خان مسلسل میرال کو منانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اس دوران دادی نے میرال کو بلایا اور عطیہ کے تمام زیورات اسے دیتے ہوئے کہا یہ اس کی ماں کی نشانی ہے، مگر میرال نے درد بھرے لہجے میں کہتی ہے آپ نے زیور تو سنبھال کر رکھے مگر جیتی جاگتی بیٹی کو کبھی سنبھالنے کی کوشش نہیں کی۔ دادی ٹوٹ جاتی ہے اور روتے ہوئے اعتراف کرتی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی قسم کی وجہ سے برسوں اپنی بیٹی سے ملاقات نہیں کی۔ اگر بیٹا زندہ ہوتا تو شاید وہ قسم توڑ دیتی، مگر اس کی موت نے انہیں روک دیا۔ آخرکار جب علی خان عطیہ تک پہنچا تو وہ بھی اپنی قسم توڑ بیٹھی تھی، مگر تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میرال نے صاف الفاظ میں انہیں کہتی ہے 25 سال کی تکلیف چند دن کی معافی سے ختم نہیں ہو سکتی۔ جس ظلم کا شکار اس کی ماں ہوئی تھی اس کی سزا سب کو بھگتنا ہوگی۔